الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی کئی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں 30ویں پارے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے۔ آج اگر کہیں آسمان پھٹتا ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہ علاقہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی نا تو یہ آسمان پھٹ جائیں گے اور ان کی کیفیت یہ ہوگی، یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جائیں گے۔ جس طرح سے بس تشبیہ کے لیے آپ ابھی موسم چل رہا بارش کا، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور پھر دیکھیے بادل کس طرح ادھر ادھر بھاگتا دکھائی پڑتا ہے۔ آسمان پر جو یہ ابر چھایا ہوا ہے، کہیں کالا، کہیں بھورا، کہیں کچھ اور رنگ کا، کس طرح یہ بادل بھاگتے پھر رہے ہیں۔ تو جس دن آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن، جس دن قیامت آئے گی تو سب کچھ فنا ہونے والی وہ تاریخ اور وہ دن، جب آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ جو آسمان پر تارے دکھ رہے ہیں نا، جیسے فرض کیجئے کسی درخت میں بہت سارے پکے ہوئے پھل لگے ہوئے ہیں اور بہت تیز آندھی آئے تو سارے پھل جھڑ کے نیچے آ جائیں بلا تشبیہ۔ ایسے ہی جس دن قیامت آئے گی تو آسمان جب پھٹے گا تو آسمان کے ستارے جھڑ کر کے چاروں طرف بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر چلائے جائیں گے یا ملا دیے جائیں گے، کھارا پانی اور میٹھا پانی دونوں ایک کر دیا جائے گا اور پوری دنیا پانی سے لبریز ہو جائے گی، سمندر ابال کھا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جو لوگ قبر میں دفن ہیں نا، جب قبر کے لوگ زندہ کیے جائیں گے تو جتنے لوگ زندہ رہیں گے وہ بھی مریں گے سور پھونکنے کے وقت میں، اور جو مر کے قبروں میں جا چکے ہوں گے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے اور قیامت تک، جب نفخہ ثانیہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے ہر شخص بالکل مادرزاد ننگا ہوگا، مرد ہو یا عورت۔ اچھا، اگر آپ اپنے قبرستان میں جائیں اور آپ کے مردے جو کئی سال پہلے 20 25 50 سال پہلے جو سب دفن ہو چکے ہیں، اگر ایک کے بعد ایک نکل کر کے اس آبادی میں آنا شروع کر دیں، کتنے لوگ اس آبادی میں رہیں گے؟ حالانکہ آپ کو پتا کہ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا دادا پردادا لکڑ دادا پکڑ دادا ہے، میرا نانا نانی سب ہے، یہ پتا ہونے کے باوجود بھی آپ کی حالت دیکھنے کے لائق نہیں رہے گی۔ آپ اپنا آپا کھو بیٹھیں گے، چہرہ متغیر ہو جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر نفس، ہر جان، ہر انسان یہ جان لے گا اس نے کیا آگے پیچھے بھیجا ہے اللہ کے دربار میں، یعنی کیا اس نے نیکی کری ہے اور کیا اس نے گناہ کیے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں جب انہیں دوزخ کی یاد آئی تو وہ رونے لگی. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی میں نے دوزخ کو یاد کیا اس لیے مجھے رونا آیا. تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے سرکار؟ یہ ام عائشہ پوچھ رہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں عائشہ جہاں پر کوئی کسی کو بھی یاد نہیں رکھے گا. نمبر 1، میزان کے وقت جب وہ یہ نہ جان پائے کہ اس کا اعمال نامہ ہلکا ہے یا وزنی ہے، اس وقت. نمبر 2، اعمال دیے جانے کے وقت میں جس وقت کے کہا جائے گا لو پڑھو اپنا نام اعمال، جب تک وہ یہ جان نہ لے کہ اس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت بھی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اور جس دن، وہ دن ہوگا حشر کا جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے، سمجھ لو وہ کامیاب ہے اور دوزخ سے بچا دیا گیا. اور جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے، سمجھ لو آج یہ برباد ہوا اور جہنم اس کا مقدر بن گیا. نمبر 3، پلسرات کے وقت جب تک اسے جہنم کے سامنے رکھا جائے گا، جب تک وہ پلسرات پار نہ کر دے تب تک کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. البتہ یہ امت کو عمل صالح کرنے کی ترغیب دینے کے لیے یہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. ورنہ بے شمار احادیث میں یہ آیا ہوا ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں جب میری امت کے، جب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر میں حشر کے میدان میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ صحابہ نے پوچھا تھا. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ 3 جگہیں ہوگی جہاں میں مل سکوں گا تمہیں. تو صحابہ نے عرض کیا حضور بتائیے تو صحیح وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر میری امت کا عمل تولا جا رہا ہوگا میں وہاں موجود رہوں گا. اگر میری امت کا کوئی عمل کم ہوگا تو میں اپنی طرف سے اس کے نام اعمال کی پورتی کرنے میں لگا رہوں گا. پھر آقا نے فرمایا دوسری جگہ وہ ہے میرے صحابی جہاں حوض کوثر ہوگا، جب امت کے پیاسے شدت پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو میں اپنے ہاتھ سے کوثر کا جام انہیں پلا رہا ہوں. تیسری جگہ وہ ہے جب میری امت پلسرات پر سے گزرنے لگے گی تو میں وہیں کھڑا رہوں گا اور یہ دعا کروں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، میرے اللہ میری امت کو سلامتی سے اس پار لگا دے. تو یہ کرم سرکار نے فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چھٹے ساڑھ بن جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہوں کے دلدل میں دھستے بھی چلے جائیں. اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ اب آپ مادر پدر آزاد ہو کے جو چاہے سو عمل کرتے رہے. حضور نے تو وعدہ کر ہی لیا ہے، لیکن کیا یہ چہرہ اس لائق ہوگا کہ ہم حضور کو دکھا سکے؟ جس شخص کی صورت بد شکل ہوتی ہے اکثر و بیشتر ہم نے اسے شیشہ آئینہ دیکھتے نہیں دیکھا ہے.
اسے شرم آتی اپنا چہرہ دیکھنے میں، آئینے میں کتنا بدصورت ہوں، چیچک کے داغ ہیں، کتنا کالا کلوٹا ہوں، تو شیشہ ڈر کے مارے، شرم کے مارے نہیں دیکھتا ہے۔ تو کیا ہم اور آپ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، حشر کے میدان میں اس کریم آقا کو اپنا یہ چہرہ جو گناہوں سے لبریز ہوگا، کیا حضور کو دکھانے کی ہمارے اندر ہمت و سکت باقی رہے گی؟ اپنا جائزہ لیں، سروے کریں، احساس بیدار کریں۔ آسمانی مذاہب کو ماننے والی ساری قوموں کا اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عارضی اور فانی زندگی ہے۔ یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی جو بھی ہیں، جن پر آسمانی کتابیں جن کے نبیوں پہ اتری ہیں، جو صحائف آئیں تقریباً 300 اللہ کی طرف سے نبیوں کے اوپر، ان ساری قوموں کا اس بات پر عقیدہ اور ایمان تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جانا ہے، اسے ہم نے بھی ایک دن مر جانا ہے۔ یہ سب کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور سب کو یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، وہ زندگی دراصل اصل زندگی ہے۔ طریقہ کار لوگوں کا الگ الگ ہے، اور یاد رکھیں اس دنیا کے اختتام پر حقیقی اور دائمی زندگی کی شروعات ہوگی، اور اس کی ابتدا تو ہوگی زندگی کی، انتہا نہیں ہوگی۔ یا چاہے 100 سال آپ زندہ رہیں، 150 سال، یہ تو امید بھی نہیں کی جا سکتی اس دور میں کہ کوئی 150 سال زندہ رہے گا۔ 100 پہنچتے پہنچتے لالے پڑ جاتے ہیں، نہیں پڑتے ہیں؟ ہاں، اس کے پہلے آدمی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ وہ کتنی لمبی عمر کیوں نہ پالے آدمی، لیکن ایک دن اسے مر جانا ہے۔ 1000 سال کی عمر پانے والا شداد کو جنت بنا کر کے بھی دیکھ نہیں پایا اور مر گیا وہ بھی۔ خدا بننے کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے نمرود اور فرعون، یہ بھی بری ذلت کی موت مارے گئے یہ لوگ۔ دنیا بھر کے اندر خزانے جس کے سب سے زیادہ تھے، قارون، وہ بھی خزانوں سمیت زمین میں دھسا کر مارا گیا۔ موت تو ڈیفینٹ ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کا اختتام موت پر ہو جاتا ہے جو دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے، اس زندگی میں موت نہیں ہے۔ زندگی تو ہے، موت نہیں ہے، اس لیے کہ موت بھی مر جائے گی قیامت کے دن، اور اعلان عام ہوگا کہ جو لوگ جنت میں گئے وہ گئے، جو جہنم میں گئے وہ گئے۔ سن لو، خالدین فیہا، تمہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب موت کو بھی موت دے دی گئی ہے، تمہیں موت سے بے فکر ہو کر کے زندگی اپنے اپنے جگہوں میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر تو لازمی طور پر ہمیشہ کے لیے جہاں رہنا ہے، مگر کمال ہے جس زندگی کا پتہ نہیں ہے کتنے سال جئیں گے، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے لوٹ مار، ڈکیتی، جھوٹ، فریب، دھوکہ دڑی، اس کا مارنا، اس کا گوانا، اس کو گالی، اس کی چغلی، یہ سارے لند پھند انسان کرتا ہے جس کا یہ پتہ نہیں کہ کتنے دن رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے تعلق سے کوئی سوچ اور کوئی فکر نہیں۔ اگر ہوتی تو شاید یہ حالات ہمارے نہ ہوتے جو آج کی تاریخ میں ہیں۔ اسلام میں آخرت پر ایمان لانے کی جتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کسی بھی دوسرے مذہب میں نہیں کی گئی۔ اسی طرح برزخ اور قیامت کی جتنی تفصیلات قرآن اور احادیث میں موجود ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ کتب صحائف آسمانی میں، کسی میں نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھیں تو ایمان باللہ، رب پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ زور ایمان بالآخرت پر دیا گیا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ، اس کے لیے کچھ کرو۔
لیکن بہت کم لوگ، اقل قلیل لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال کے نتائج اسی آنے والی زندگی پہ قائم ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، جو اچھی برائی کر رہے ہیں نا، وہ بعد کی جو زندگی آخرت کی آئے گی نا، اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ ادھر زندہ ہوئے نہیں کہ حساب کتاب شروع۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہو جائے تو انسان بغیر نکیل کے اونٹ کی طرح ہو جائے گا۔ جب انسان کے دل میں یہ سوچ، یہ عقیدہ بیٹھ جائے، یار نہ تو مرنے کے بعد مجھے زندہ ہونا ہے، نہ ہی اپنے کیے کا حساب دینا ہے، تو پھر اسے لوٹ، کھسوٹ، ظلم، زیادتی، دھوکہ، فریب، رشوت، حرام خوری یہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ڈر ہے آخرت کا، جو کچھ لوگ ڈر کر کے ان برائیوں سے بچتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسان وحشی درندہ بن جائے، ڈاکو لٹیرا بن جائے، ظالم و قذاق بن جائے، قاتل اور ستمگر بن جائے، فرعون و نمرود و قارون، حامان، شداد، ابو جہل اور جناب والا ہلاکو چنگیز بن جائے، ہٹلر اور نیپولین بن جائے۔ یہ تصور ہے آخرت کا جو انسان کو کسی حد تک ان برائیوں سے دور رہنے کی طرف سوچنے کی توجہ دلاتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے، جب یہ کانسیپٹ موجود ہے، اس کے باوجود بھی اتنا بے لگام ہے مسلمان، عام انسان کی بات تو چھوڑو، میں مسلمان کی بات، اتنا بے لگام ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ نہ ہوتا تو پھر لوگ کتنا بے لگام ہوتے ہیں۔ دنیا میں کورٹ، کچہری، پولیس اسٹیشن، جیل یہ کس لیے ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، پولیس اسٹیشن ختم کر دیا جائے، پولیس کا محکمہ ختم کر دیا جائے، کورٹ ختم کر دی جائے، کچہریاں ختم کر دی جائیں، یہ سارے معاملات ختم کر دیے جائیں، جیل بند کر دی جائے کہ آپ کوئی جیل میں نہیں ڈالے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جنگل کا راج ہوگا۔ ایسے بھی جنگل کا راج ہے نا، ایسے بھی یہ جانتے ہوئے کہ جرائم کرنے کے بعد ہمیں اس پرکریا سے گزرنا ہوگا، پولیس پرشاسن کی پکڑ پکڑ کے ذریعے سے تھانہ جانا ہوگا، جیل میں بند ہونا ہوگا، کورٹ کچہری میں پیش ہونا ہوگا، کئی سال جیل میں سڑنا ہوگا اپنے اپنے جرم کے اعتبار سے۔ پھر کب کچہری کورٹ فیصلہ کرے، کب چھوٹ کے آئیں، کچھ پتا نہیں۔ اس کے باوجود بھی جنگل راج کا جو آج کی تاریخ میں ماحول دیکھنے میں آتا ہے، یہ تصور کرتے ہی انسان کا جو سوچ سمجھ کا آدمی ہے، اس کا روکتا بھی کانپ اٹھتا ہے۔